اس کو بڑے حسن کے ساتھ اللہ نے بیان کیا۔ اللہ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ فیصلہ کر دیا تیرے رب نے کہ بندگی صرف اسی کی ہونی۔ وہ وحدہ لا شریک ذات ہے، اپنے صفات اور کمال کے ساتھ سب سے اعلیٰ ہے، سب سے یکتا ہے، تو عبادت کا حق صرف اسی کا ہے۔ لیکن اس حق کے بعد ایک اور بھی تیرے اوپر قانون لاگو کر رہا ہوں، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ نیکی کرنا۔ تو توحید کے بعد جو سب سے بڑی بات اللہ نے کی وہ یہی کی کہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کا۔ والدین کا اتنا مقام ہے کہ حضور کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، عرض کیا یا رسول اللہ بتائیں سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ وہ جو صحابی آئے تھے نا، راوی لکھتے ہیں حدیث کی شرح میں امام قسطلانی، اس صحابی کے دل میں یہ تھا بیوی سے بڑی محبت کرتے تھے، تو کہا شادی کے بعد بیوی کے حقوق پورے کرنے ہوتے ہیں تو حضور بیوی کے بارے میں کیا فرمائیں؟ تو آ کر پوچھا یا رسول اللہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ فرمایا تیری ماں کا سب سے زیادہ حق ہے تیری ماں۔ پھر پوچھا یا رسول اللہ پھر کس کا ہے؟ فرمایا تیری ماں کا۔ فرمایا اس کے بعد کا تیری ماں کا ہی ہے، تیری ماں کا حق ہے تیرے اوپر، اس کی جا کے خدمت کا جس کے قدموں میں میں نے جنت رکھ دی ہے۔ آپ دیکھیں نا جنت کتنا بڑا انعام ہے۔ آپ کبھی جنت کے بارے میں پڑھیں نا اور جنت کی نعمتیں پڑھیں تو آپ کے دیکھنا بڑا ذوق پیدا ہوگا کہ جنت کو دیکھا جائے۔ یہ جنت کی دیکھنے سے ایک بات یاد آ گئی، سنا دوں۔ ایک اللہ کے ولی تھے، بہت بڑے بزرگ، ان کو جب مقام قطبیت ملا نا، قطب کے مقام پر فائز ہوئے تو انہیں 40 حوریں دکھائی گئیں، 40 حوریں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا شادی میں عورتیں کپڑے پہنتی ہیں تو بڑے کڑائی شلائی ہوتی ہے ان پہ، بڑے ستارے موتی لگے ہوتے ہیں، بڑا کچھ شادی کے الگ ہی کپڑے ہوتے ہیں، تو وہ کپڑے بڑے خوبصورت ہوتے ہیں۔ تو 40 حوریں دکھائی گئی ان بزرگوں کو، اور جب دکھائی گئی نا تو ان کے لباس میں سونے اور چاندی کی کڑھائی ہوئی تھی، سونے اور چاندی کی۔ تو بزرگ خود کہتے ہیں کہ جب حوریں دکھائی گئی نا، ان کا حسن اور کمال دیکھ کر میری نگاہ جم گئی ان کی طرف، اس کی طرف، اور جب نگاہ جمی اور مجھے غیب سے پھر آواز آئی کہ عشق کے دعوے ہم سے کرتے ہو، دیکھتے حوروں کو، عشق کے دعوے تیرے میرے ساتھ ہیں اور دیکھتا حوروں کو ہے، سزا دی اللہ نے 40 دن کے لیے حلاوت ایمان اٹھا لے۔ ایمان کی چاشنی دل سے اٹھ گئی، جو حوروں کو دیکھ کے غافل ہو اللہ سے، اللہ اس کے دل سے ایمان کی چاشنی لے لیتا ہے، جو دنیا میں غافل ہو تو کہاں سے ایمان نصیب ہو۔ تو فرمایا والدین کے ساتھ احسان کرو۔ ایک تو ان کے زندگی میں بہت سارے حقوق ہیں، لیکن مرنے کے بعد بھی 5 حقوق ایسے ہیں جو والدین کے رہ جاتے ہیں، مرنے کے بعد بھی۔ نسائی شریف ہے، آئیے سنیے ذرا۔ 5 حقوق ایسے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی والدین کے ان کے حقوق جو باقی رہتے ہیں۔ پہلا حق والدین کے مرنے کے بعد فرمایا کہ ان کے نماز جنازہ میں شرکت کرانی، یہ پہلا حق ہے والدین۔ اب یہ بات بڑی عام سی لگتی ہے کہ جنازہ تو ہر کوئی ہوتا ہی ہے، اسی نے کرنا ہے کفن دفن، لیکن حضور کی نکاح تو دور اندیشی دیکھیے۔ آج جو لوگ یورپ ممالک میں دبئی میں کمانے کے لیے گئے ہوئے ہیں، ہم نے دیکھے اکثر جنازے ماں فوت ہوگی، باپ فوت ہو گئے، نہیں آ سکتے۔ اس لیے فرمایا والدین کا پہلا حق کہ ان کے نماز جنازہ میں شرکت کرنا۔ دوسرا حق ارشاد فرمایا استغفار لہما، کہ ان کے لیے بخشش کی دعا کر۔ صرف ختم چہرم نہیں، کل خانی نہیں، یہ سوم یا 10واں نہیں، بلکہ ساری زندگی جب تک تو زندہ ہے والدین کے لیے دعا کرتا رہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جس کے والدین ناراض ہو کے دنیا سے گئے ٹھکانہ جہنم ہے۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، عرض کی یا رسول اللہ زمانے جاہلیت میں ہی والدین چلے گئے تھے، بڑے نافرمان تھے، اب آنکھوں سے آنسو جاری ہے صحابی کے۔ پوچھا یا رسول اللہ اب حل کیا ہے؟ فرمایا تو ان کے لیے بخشش کی دعا، ان کے لیے بخشش کی دعا کر۔ اگر کلمہ گو ہوں گے، ایمان والے ہوں گے تو اللہ بخش دے گا، نہیں تو اس تیری دعا کی وجہ سے اللہ تیرے یہ نافرمانی معاف کر دے گا۔ تو فرمایا بخشش کی دعا ہے، بخشش کی دعا کرو۔
تیسرا حق والدین کا، تیسرا حق کہ ان کے جو دوست احباب ہیں، امی جی کی سہیلی اور والد گرامی کے دوست بزرگ، فرمایا ان کا احترام کرنا، سبحان اللہ، ان کا احترام کرنا یہ اولاد پہ ضروری ہے کہ والدین زندگی میں جن سے محبت رکھتے تھے تو بھی ان سے محبت کر، تو بھی ان سے محبت کر، تو قبر میں ان کی روح کو سکون آئے گا اور ان کی تربیت کی یہ نشاندہی ہوگی، یہ تربیت اچھی کر گئے اولاد۔ چوتھا حق ارشاد فرمائیں میرے آقا نے، فرمایا چوتھا حق والدین کا کہ ان کے جو وعدے ہیں ان کو پورا کرنا۔ کسی کے ساتھ وعدہ ہے ان کا زمین دینے کا یا پیسے دینے کا یا اور کوئی وعدہ کسی سے کر رکھا ہے، تو اگر تجھے جائیداد کا وارث بنایا ہے تو تیرے اوپر یہ بھی لازم ہے کہ ان کے وعدوں کو پورا کر، ان کے وعدوں کو پورا کر، جو باتیں انہوں نے کی ہیں ان کو پورا کرنا۔ اور فرمایا آخری حق، پانچواں حق میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ ان کے عزیز و اقربا سے، رشتے داروں سے حسن سلوک کرنا، پھوپھیوں سے، خالاؤں سے، ماموں سے، چاچوؤں سے حسن سلوک رکھنا۔ آج یہ بڑا عام ہے، ادھر سے والد فوت ہوا تو چاچی سے تعلق ختم ہو گیا، پھوپھی سے تعلق ختم ہو گیا، ماں گئی تو خالہ سے تعلق ختم ہو گیا۔ بہت کم دیکھا ہے ہم نے معاشرے میں کہ جس کو اب بھی والد کی حیات کے بعد بھی اپنے رشتے داروں سے محبت ہو۔ یہ تو کہتے ہیں وہ دور کے رشتے داری، دور کے رشتہ دار ہیں، اور رشتہ داری جب اللہ نے یہ رشتہ داری قائم کی نا تو عرش عظیم پر رشتہ داری نے اپنے رب سے عرض کیا یا اللہ میرا مقام کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا جو تجھے نبھائے گا میں اسے نبھاؤں گا، سبحان اللہ۔ یہ حدیث سنا رہا آپ کو ریاض الصالحین میں موجود ہے۔ اللہ نے فرمایا رشتہ داری جو تجھے کاٹے گا، ختم کرے گا، میں اسے قطع تعلق ہو جاؤں گا، سبحان اللہ۔ یہ اتنی ضروری ہے رشتہ داری۔ تو پانچ حق میرے آقا نے ارشاد فرمائے کہ والدین کے مرنے کے بعد بھی ہیں، جن کے مرنے کے بعد بھی پانچ حق ہیں، تو دنیا میں مقام کیا ہوگا؟ والدین کا احترام کریں، والدین کا احترام ضروری ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا میرے آقا نے کہ والد کی دعا، والد کی دعا اولاد کے حق میں ایسے جیسے نبی کی دعا امت کے حق میں، سبحان اللہ۔ کوئی نبی امت کے حق میں دعا کرے رد نہیں ہوتی، باپ اولاد کے حق میں دعا کرے رد نہیں ہوتی۔ اپنی اولاد کے لیے دعائیں کیا کریں، یا اللہ اس کو نیک بنا کے دعائیں کریں، آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اکثر والدین ہوتے ہیں پر دعائیں دے رہے ہوتے ہیں، اور تو مر جائے تیرا کچھ نہ رہ جائے، نہ رہے، نہ آپ کی سنی جا رہی ہے۔ آپ کے کہنے سے اگر آپ کی اولاد ہی برباد ہو گئی تو کتنی بدبختی والی بات ہے۔ تو اولاد کے لیے دعا کریں، اولاد کے لیے۔ اللہ پاک ہم سب کو والدین کا قدر کرنے والا بنائے، اور جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ان کی بخشش فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔